بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی الذی سمی فی السماء باحمد وفی الارض بابی القاسم مصطفی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد۔ عزیزان محترم، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی مناسبت سے کچھ معروضات اس مختصر سی کلپ میں پیش کرنا ہے۔ 7 ذی الحجہ کی وہ عظیم تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں ہمارے اور آپ کے 5ویں امام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ تو اس تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے البلاغ آرگنائزیشن شعبہ قم نے درخواست کی تھی، تو اس درخواست کو قبول کرتے ہوئے انشاءاللہ چند لمحے امام کی زندگی کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ ہم بہت ممنون و مشکور ہیں البلاغ آرگنائزیشن شعبہ قم کا کہ جنہوں نے حقیر کو دعوت دی۔ تو عزیزان محترم، جس حدیث کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا ہے وہ بہت مشہور و معروف حدیث ہے کہ جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد۔ میرا پہلا بھی محمد ہے، اوسط وسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے اور کل کے کل محمد ہیں۔ تو سب سے پہلے اس حدیث کے ذیل میں یہ عرض کرنا ہے، چونکہ امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے مناسبت سے یہ کلپ آپ کے درمیان آ رہی ہے۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام کے متعلق کچھ ہر امام کے زمانے میں جو ہے ان کے کچھ خاص مشترک فضائل پائے جاتے ہیں، دوسرا جو ہے مختص فضائل پائے جاتے ہیں۔ مشترک فضائل جو ہے صفات اور خصوصیت جو ہر امام کے پاس پائی جاتی ہے، جیسے عصمت ہے، عصمت ہر امام جو ہے عصمت کا حامل ہوا کرتا ہے۔ دوسرا علم غیب کا مالک ہوا کرتا ہے۔ تیسرا ہر امام جو ہے ولایت تکوینی کا حامل ہوا کرتا ہے۔ تو کچھ مشترک صفات اور کچھ مشترک خصوصیت امام کے پاس پائے جاتے ہیں اور کچھ مختص صفات ہیں، کچھ مخصوص صفات ہیں کہ جو ہر امام سے ایک امام کے پاس پائے جاتے ہیں، دوسرے امام کے پاس پائے نہیں جاتے۔ جیسے آپ خود دیکھ لیں کہ امام علی علیہ السلام کے جو مختص صفات ہیں، خصائص الامیر المومنین کے حوالے سے اہل سنت کی ایک بڑے عالم دین نے کتاب لکھی ہے کہ جس میں صرف اور صرف امام امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل کو انہوں نے وہاں ذکر کیا ہے۔ تو اس کتاب کا نام رکھا ہے خصائص امیر المومنین، کہ جس کے مؤلف ہیں احمد ابن شعیب نسائی۔ تو اسی طریقے سے امام حسین کے بھی کچھ مخصوص فضائل اور مختص خصوصیت پائے جاتے ہیں کہ جسے خصائص حسینیہ کے نام سے شیخ آیت اللہ شیخ جعفر شوستری نے ایک مکمل کتاب لکھا ہے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کے فضائل اور ان کے مناقبات اور ان کے مختص کے جو خصوصیتیں پائی جاتی ہیں اس کو انہوں نے وہاں پر ذکر کیا ہے۔ تو ہم نے بھی اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے امام محمد باقر علیہ السلام کے کچھ مختص فضائل ہیں کہ جو ان کی ذات سے مربوط ہیں، تو ان نکات کی طرف اشارہ کرنا ہے، پھر آپ کی زحمت تمام۔ تو سب سے پہلے امام محمد باقر علیہ السلام کے لیے جو مخصوص خصوصیت پائی جاتی ہے کہ جو دوسرے امام کے لیے نہیں پائی جاتی، وہ اس روایت میں دیکھیں تو 3 خصوصیت کو خود رسالت مآب نے، کون سی ذات؟ وہ ذات کہ جس کو خدا نے وہ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کا مصداق عرض کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے اس امام محمد باقر علیہ السلام کے متعلق؟ کہتا ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یا جابر
इन्नका सतुदरुकुल रजुलन, ऐ जाबिर तुम अनकरीब एक मर्द से मिलोगे, इस्महु इस्मी, उसका नाम मेरे नाम से होगा, शमाइलहु शमाइली, उसके शमाइल जो है उसका ढांचा जो है मेरे शमाइल की तरह होगा, यबखरउल इल्म बकरन, कि जो इल्म को शिगाफ्ता करेगा, फ़इज़ा लक़ैतहु, जब तुम उनसे मुलाकात करोगे, फ़क़रहु अन्निस सलाम, मेरा सलाम उन तक पहुंचा दो। तो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीज़ो सबसे पहले 5वें इमाम के मुतालिक हमारे कह रहे हैं कि उसका नाम, ऐ जाबिर तुम एक मर्द से मुलाकात करोगे अनकरीब, तो उसका नाम जो है मेरे नाम से होगा। तो अजीज़ो जिस तरीके से मैंने जिस हदीस को सरनामा कलाम करार दिया, उसमें भी रिसालत माब ने कहा कि मेरा पहला भी मोहम्मद है, औसत भी मोहम्मद है, आखिर भी मोहम्मद है, कुल भी मोहम्मद है, मेरे कुल के कुल ये मोहम्मद है। तो ये अजीज़ो ज़माने के एतबार से कोई अली बना, कोई हसन, कोई हुसैन, इनके सिफत के एतबार से, वरना अगर देखें तो सब मोहम्मद हैं, अव्वल भी मोहम्मद, औसत भी मोहम्मद, आखिर भी मोहम्मद, कुल भी मोहम्मद। तो इसीलिए इधर जाबिर से कहते हैं कि कब बशारत दे रहे हैं। सबसे पहली खुसूसियत इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम की ये है कि इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम के लिए रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 साल पहले इनकी विलादत की बशारत दे रहे हैं, खबर दे रहे हैं, पेशिनगोई कर रहे हैं। ये पहली फजीलत। कौन? रिसालत माब के जो कुछ नहीं कहता, नहीं बल्कि वो कि जो जिसके लिए दुश्मनों ने कलमा, दुश्मनों ने अमीन और सदाकत का कलमा पढ़ा। अजीज़ों रिसालत माब के खिलाफ तो दुनिया वालों ने तीर तबर तो उठा लिए, लेकिन इनके किरदार पर हर्फ आने नहीं दिया। वो ज़ात कह रही है 50 साल पहले खबर दे रही है कि मोहम्मद तो एक बच्चा पैदा होगा कि जिसका 5वें इमाम की विलादत की खबर दे रहे हैं, पेशगोई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक बच्चा पैदा होगा कि जिसका नाम क्या होगा? मोहम्मद होगा। पहली खुसूसियत है कि 50 साल पहले रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की पेशगोई की है। दूसरा ये कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने सिर्फ पेशनगोई नहीं की, बल्कि कहा कि उसका लक़ब बाकर होगा, या बक़रउल इल्म बकरन, कि जो इल्म को शिगाफ्ता करेगा। अजीज़ों दूसरी खुसूसियत ये है कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ नाम पेश नहीं किया कि मोहम्मद मेरा नाम उसका नाम होगा, नहीं बल्कि इनके लिए कहा कि उसका लक़ब बाकर होगा। बाकर यानी शिगाफ्ता करना, इसीलिए इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम को बाक़रुल उलूम से लक़ब दिया गया है। कौन अजीज़ो? रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अनाम मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा का मिस्दाक़, जिस ज़ात को बाक़रुल उलूम कहें उसे कहते हैं इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो तीसरी पेशन गोई इसी हदीस में एक ये कहा कि इस्महु इस्मी, उसका नाम मेरा नाम होगा। उसके बाद शमाइलहु शमाइली, उसके शमाइल मेरे शमाइल होंगे, मुझ जैसा होगा वो, मेरे सिफात उसके अंदर पाए जाएंगे। फिर तीसरी सिफत ये बयान की, कहा कि यबक़रउल इल्म बकरन, के जो इल्म को शिगाफ्ता करेगा। तो अजीज़ों इसके बाद कहा, क्या कहा? जाबिर तुम जब उनको देखो तो यक़रउ अन्नी सलाम, मेरा सलाम उन तक पहुंचाना। तो अजीज़ों तमाम अनबिया ने रिसालत माब को सलाम पहुंचाया है, और जो ज़ात मोहम्मद के लिए, इमाम मोहम्मद बाक़र के लिए सलाम रिसालत माब जिस ज़ात को सलाम पहुंचाए उस ज़ात का नाम इमाम मोहम्मद बाक़र है। तो ये बहुत बड़ी फजीलत है अजीज़ों। दुनिया वाले किसी को रज़ीउल्लाह कहकर रज़ीउल्लाह बना देना, और है रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम भेजें तो वो हकीकी माने में अलैहिस्सलाम कहलाता है, कि जिसके ऊपर सलाम हुआ करता है। तो इसके अजीज़ों पहली इस हदीस में देखें तो पहले इमाम मोहम्मद बाक़र ने एक खुसूसियत ये कि इनकी खुसूसियत ये कि 50 साल पहले रिसालत माब ने इनकी तौलीद और इनकी विलादत की खबर दी। एक दूसरा ये कि इनके मुतालिक रिसालत माब ने इनके लक़ब को बयान किया है 50 साल पहले। तीसरी खुसूसियत ये है कि इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की तीसरी खुसूसियत रिसालत माब ने सलाम भेजा है। फिर तीसरी खुसूसियत के बाद आइए चौथी खुसूसियत क्या है? चौथी खुसूसियत ये कि देखिए अजीज़ों रिसालत जनाब इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम एक रजबुल मुरज्जब सन
57 ہجری کو ان کی ولادت ہوئی. تو عام طور سے اگر بچوں کو سمجھایا جائے تو یہ جو ہے 5ویں امام ہیں. اگر 5 امام اور معصوم اگر کسی کو یاد کرنا ہے کہ امام باقر علیہ السلام کی ولادت کب ہوئی، تو اس کے لیے یہ یاد کرنا ہے کہ دیکھیے ان کی ولادت کی تاریخ کو یاد کرنے کے لیے 5ویں امام ہیں اور 7ویں معصوم ہیں. 5 اور 7 یعنی دونوں کو ایک جگہ جمع کر دیں تو یہی 57 جو ہے ان کی ولادت کی تاریخ. سن 57 ہجری کو ان کی ولادت ہوئی ہے. 1 رجب المرجب سن 57 ہجری کو ان کی ولادت ہوئی. اور عزیزو یہ تیسری خصوصیت تھی. چوتھی خصوصیت کیا؟ چوتھی خصوصیت یہ کہ یہ جو عام طور سے ہم بچوں کے لیے بھی جب تاریخ کا امتحان لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ کون سے امام ہیں کہ جس کے دادا بھی امام، جس کے نانا بھی امام. یہ خصوصیت صرف اور صرف امام محمد باقر علیہ السلام کی ذات میں پائی جاتی ہے کہ جس کے دادا بھی امام ہیں، نانا بھی امام ہیں. اسی لیے ان کے لیے کہا جاتا ہے علوی من العلویین. یہ علوی ہیں لیکن دونوں طرف سے علوی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی والدہ امام حسن مجتبی کی بیٹی ہے تو نانا امام حسن بنے، تو ان کے باپ امام زین العابدین علیہ السلام ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں. تو دونوں طرف سے علوی من العلویین. اسی طریقے سے ہاشمی من الہاشمیین کہ جو مختص ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی ذات کے لیے یہ صفت. تو عزیزو یہ مخصوص خصوصیت ان کے اندر پائی جاتی ہے. سب سے پہلے یہ کہ امام محمد باقر علیہ السلام کو 50 سال قبل ان کی ولادت کی خبر رسالت مآب نے دی. رسالت مآب نے سلام بھیجا، پھر رسالت مآب نے ان کو باقر سے ملقب کیا. یہاں تک کہ جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ کی گلیوں میں گزر رہا تھا تو اتنے میں دیکھا کہ ایک بچہ آیا. بچہ آنے کے بعد جیسے ہی آنے کے بعد میں نے احساس کیا کہ ان کے اندر تمام صفت پائے جاتے ہیں. تو اتنے میں کہا کہ کیا تم ہی محمد ہو؟ تو کہا کہ میرا نام ہاں محمد ہے. تو اس کے بعد کہا کہ رسالت مآب نے تم پر کو سلام سنایا ہے. تو عزیزو مدینے میں سلام سنایا. سلام سنانے کے بعد جابر ابن عبداللہ انصاری پھر جابر سے کہتے ہیں کہ میرا درود و سلام ہو جب تک زمین اور آسمان باقی ہے، اس وقت تک رسول پر میرا درود و سلام ہو. اے جابر تم پر بھی درود و سلام میرا ہو. تو یہ امام محمد باقر علیہ السلام کا جواب تھا عزیزو. پھر اس کے بعد آئیے چوتھی صفت یہ کہ یہ علوی ہے من العلویین، ہاشمی ہے من الہاشمیین. پھر اس کے بعد 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے شخص ہیں کہ اماموں میں کہ جنہوں نے اجتہاد کے باب کو تاسیس کیا ہے. ورنہ اس سے پہلے دیکھیے آپ کوئی امام اجتہاد کے باب کو تاسیس نہیں کیا. بنیان گزارے باب اجتہاد ہے، قواعد اجتہاد کو جنہوں نے کیا کیا ہے؟ تاسیس کیا ہے. تو اس زمانے میں جس زمانے میں امام محمد باقر علیہ السلام زندگی گزارا کرتے تھے، ایک اہم ترین زمانہ تھا تو جس میں جو ہے بنی امیہ اور بنی عباس کی لڑائی چل رہی تھی. تو ایسی وضعیت میں امام محمد باقر علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اہل سنت کے جو فقہ کے اور اصول کے چرچے کر رہے ہیں، اصول اور فقہ کو بیان کر رہے ہیں، تو کبھی انہوں نے دیکھا کہ اصول فقہ کے حدیث اور قرآن کے مقابلے میں جو ہے فقہ کو اور قواعد استدلال اور قواعد اجتہاد کو انہوں نے بہت زیادہ بیان کیا ہے. انہوں نے اہل سنت کے علماء نے کبھی جو ہے قیاس کو لے کر آئے قرآن اور سنت کے مقابلے میں، کبھی استحسان کو لے کر آئے، کبھی سد ذرائع کو لے کر آئے. لے آنے کے بعد ان کا چرچا بہت زیادہ ہو رہا تھا. تو امام محمد باقر نے اسی زمانے میں کہ جو ابو حنیفہ جیسا شخص جو ہے آ کر قیاس اور استحسان کو زیادہ پر رونق کر رہا تھا قرآن و سنت کے مقابلے میں، تو امام نے اجتہاد کے باب کو، قواعد اجتہاد کو اس کے مقابلے میں بیان کیا. امام علیہ السلام نے اسی دوران جو ہے قواعد اجتہاد کو بیان کیا کہ دیکھو ایک مجتہد کے لیے کیا ضروری ہے. کہا کہ دیکھیے ایک استصحاب جیسے قاعدے کو امام باقر علیہ السلام نے بیان کیا. اس کے بعد جو ہے فراغ والے قاعدے کو، قاعدہ فراغ کو بیان کیا. پھر امام جو تعارض پایا جاتا ہے حدیث میں اس کا علاج کیا ہے، اس چیز کو امام محمد باقر علیہ السلام نے کہ جس کی کیا نتیجہ یہ ہوا کہ اہل سنت کے فقہ جو ہے اس کے مقابلے میں شیعہ کے فقہ اور شیعہ کے قواعد جو ہے غلبہ حاصل کے اہل سنت کے قواعد اور اہل سنت کے قواعد کے مقابلے میں، اجتہاد کے قواعد کے مقابلے میں. تو یہی وجہ ہے عزیزو، آج اگر اصول کا ذکر کریں، فقہ کا ذکر کریں تو
اصول اور فقہ میں استصحاب کے متعلق کئی صفحے، کئی مجتہدین کئی سال بحث کرتے ہیں کہ جس کے بنیاد گزار امام محمد باقر علیہ السلام ہیں۔ تو یہ عزیزو پانچویں خصوصیت تھی امام محمد باقر علیہ السلام کی۔ چھٹی خصوصیت یہ کہ امام محمد باقر علیہ السلام روایات کے جو احادیث تھے، کئی حدیثوں کو امام باقر علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے کئی خلفاء کے زمانے میں جو ہے منع حدیث کا زمانہ تھا، تو سب سے پہلے عبد العمر ابن عبد العزیز نے اس کو جو ہے جائز قرار دیا۔ جب جائز قرار دیا تو امام علیہ السلام نے حدیث کو بیان کرنا شروع کیے کہ جو اہل بیت کے شان میں گڑی حدیث جو ختم ہو چکی تھی، کہ جسے برباد کر چکا تھا خلیفہ راشدین کے زمانے میں یا خلیفہ بنی امیہ کے زمانے میں، تو امام محمد باقر نے اسے توسعہ دیا، اسے وسیع پیمانے میں بیان کیا۔ کس چیز کو؟ حدیث کو امام محمد باقر علیہ السلام نے بیان کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے عزیزو کہ جو حدیث دیکھیے امام علی سے لے کر آپ آئیے امام باقر علیہ السلام تک بہت کم ہمیں فقہ کے حدیث ملتے ہیں، تاریخ کے حدیث بہت کم ملتے ہیں، انگشت شمار حدیثیں کی جو امام حسین کے متعلق ہمیں ملتی ہیں۔ لیکن یہاں امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں آئیے امام محمد باقر علیہ السلام کے متعلق صرف محمد ابن مسلم نے 30,000 حدیثوں کو بیان کیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ آئیے اس سے بڑھ کر 70,000 حدیثوں کو 30,000 حدیثوں کو صرف محمد ابن مسلم نے بیان کیا۔ پھر جابر ابن جعفی نے 70,000 حدیثوں کو بیان کیا ہے۔ یعنی حدیث کے جو منع حدیث کا زمانہ تھا، اس کو امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے توسعہ دیا ہے۔ ساتویں فضیلت یہ کہ تمام جو ہے ائمہ نے جتنے بھی امام محمد باقر سے پہلے گزرے ہیں، ان کا زمانہ جو ہے خلفاء راشدین سے تھا یا بنی امیہ کے کچھ محدود لوگوں سے۔ آپ دیکھیے امام حسین علیہ السلام کا زمانہ دیکھیے، کچھ خلفاء کے زمانے میں انہوں نے درک کیا، لیکن امام محمد باقر علیہ السلام کا جو عصر تھا، وہ عصر میں جس امام محمد باقر نے 10 خلفاء کو ملاحظہ کیا، 10 خلفاء کے سامنے جو یہ 10 خلفاء کو درک کیا ہے۔ اس میں سے معاویہ کو بھی درک کیا تھا، یزید کو بھی درک کیا تھا، معاویہ بن یزید کو بھی درک کیا تھا، مروان کو درک کیا تھا، محمد ابن مروان کو۔ پھر اس کے بعد ان کی حکومت جب آئی تو اس وقت 5 خلفاء کو انہوں نے درک کیا۔ ان کے معاصرے میں 5 خلفاء تھے۔ سب سے پہلے ولید تھا، اس کے بعد پھر یزید ابن ولید تھا، اس کے بعد پھر جو عمر ابن عبد العزیز تھا، حشام تھا، حشام ابن عبد الملک تھا۔ ان خلفاء کو امام محمد باقر نے 10 خلفاء کا مقابلہ کیا، 10 خلفاء کا ہم معاصر رہے ہیں۔ یہ ویژگی کے جو دوسرے ائمہ کے پاس نہیں پائی جاتی۔ پھر اس کے بعد آئیے عزیزو، اس کے بعد پھر امام نے کیا کیا؟ امام کی جو خصوصیت یہ ہے کہ امام نے کم سنی کے عالم میں واقع کربلا کے شاہد بنے ہیں، واقع کربلا کو درک کیا ہے۔ جب واقع کربلا پیش آیا تو امام کی عمر 4 سال تھی۔ 4 سال کی عمر میں امام نے کربلا کے میدان میں اپنے دادا کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہاں تک کہ طبری نے بھی یا تاریخ طبری میں اس چیز کا بیان کیا ہے۔ خود امام کہتے ہیں کہ میں نے کربلا کے میدان میں اپنے دادا کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا، اس چیز کو درک کیا۔ یہی نہیں عزیزو، جس طریقے سے کربلا کے بعد اسرائے کربلا کے لیے میں نے ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، اثبات الوصیہ میں مسعودی، اثبات الوصیہ میں مسعودی عرض کرتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے کربلا کے بعد جب یہ لٹا ہوا قافلہ اسرا کو لے کر شام گیا، تو اس وقت شام میں پہنچنے کے بعد جب یہ اسرا اہل بیت کو جب شام میں لے گیا، تو اس وقت یزید کے ساتھیوں نے چاہا کہ ان کو قتل کر دے۔ تو جب انہوں نے منصوبہ بنایا تو ایک بہترین استدلال کے ذریعے سے ولایت کی تحفظ کیا ہے امام محمد باقر نے کم سنی کے عالم میں۔ جیسے ہی انہوں نے گئے، جانے کے بعد یہ دیکھا کہ یزید کے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ اسرا اہل بیت کو قتل کیا جائے، تو جیسے ہی سنا تو یزید سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں کچھ لمحے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ تو یزید نے کہا کہ کہو۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام 4 سال کی عمر میں ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں نے یہ دیکھیے تاریخ میں یہ ہے کہ جب فرعون کے ساتھیوں نے حکم دیا کہ موسیٰ اور ہارون کو قتل کیا جائے، تو جب فرعون نے یہ کہا کہ ان کو قتل کیا جائے تو ان کے ساتھیوں نے یہ خبر دی، یہ مشورہ دیا کہ ان کو قتل نہ کیا جائے، موسیٰ اور ہارون کو چند لمحے کے لیے مہلت دی جائے،
کون؟ ساتھیاں کہہ رہے ہیں، فرعون کے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو مہلت دی جائے، لیکن جیسے ہی عزیزوں پھر امام باقر علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ان کا کمال تھا، تو آپ کے ساتھیوں کا یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو قتل کر دو۔ دیکھیے حدیث میں ملتا ہے کہ میرے نبی اور اولاد نبی کو کوئی قتل نہیں کرتا مگر حرام زادہ قتل کرتا ہے۔ تو عزیزوں جیسے ہی یزید نے اس جملے امام محمد باقر علیہ السلام کو سنا تو اس نے پشیمانی کی حالت میں آیا، آنے کے بعد کہا چند لمحے فکر کرنے کے بعد ان کو قتل نہ کیا جائے بلکہ ان کو جو ہم شکنجہ دیے ان شکنجوں کو بھی ختم کر دیا جائے، ان کو آزاد کر دیا جائے۔ تو عزیزوں امام محمد باقر علیہ السلام کے ذریعے سے یہ خصوصیت کہ جو امام محمد باقر نے 4 سال کی عمر میں واقعہ کربلا کے شاہد بنے ہیں۔ اسی طریقے سے امام محمد باقر علیہ السلام نے صرف یہی نہیں بلکہ امام محمد باقر علیہ السلام کی خصوصیت ایک اور یہ پائی جاتی ہے کہ انہوں نے درس کو گسترش دیا ہے۔ اس زمانے میں درس اور حوزہ کہ جو عموماً تربیت شاگردان کی، کئی شاگردوں کی تربیت کی ہے انہوں نے، زرارہ کی تربیت کی، آبان کی تربیت کی، اسی طریقے سے کئی شاگردوں کی انہوں نے تربیت کی ہے۔ اہم ترین جو اصول انہوں نے بیان کیے ہیں، جو حوزہ بخش میں جو دو حوزے پائے جاتے ہیں، سب سے پہلے یہ فقہ کے درس کو انہوں نے یہ کیا، مشہور کیا، اسی کے ساتھ ساتھ کلام کو گسترش دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فقہ کہ جو حنفی کا فقہ بہت معروف تھا، ابو حنیفہ کا تھا، اس سے مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے شاگردوں کو تیار کیا تھا۔ کئی شاگرد ہیں کہ جو فقہ سے مخصوص تھے، اسپیشلسٹ فقہ تھے، اور اسی طریقے سے عقائد، کیوں؟ اس لیے کہ معتزلے کے عقائد کئی زیادہ آرا پائے جاتے تھے۔ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے امام نے اسی طریقے سے عزیزو عقائد سے مقابلہ کرنے کے لیے امام نے کئی مناظرات پیش کیے وہاں پر۔ اسی طریقے سے حسن بصری کا مناظرہ امام باقر علیہ السلام کے ساتھ پایا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے پھر ہشام ابن عبد الملک کا مناظرہ ہے، ایک مسیحی کا مناظرہ ہے امام باقر۔ کئی ایسے ہیں کہ جو دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے پیش کرنے کی۔ جو آخری ایک خصوصیت بیان کرنا ہے، پھر آپ کی زحمت تمام۔ تو امام باقر علیہ السلام نے اسی طریقے سے واقعہ کربلا کی شناسائی کی ہے۔ یہ کہا ہے کہ دیکھیے جب تک امام باقر علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ امام نے کہا کہ واقعہ کربلا اور حماسہ حسینی کو بیان کرنا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، اس کو زندہ رکھنا ہے، مقصد حسین کو زندہ رکھنا ہے۔ تو اس کے لیے امام نے جو قدم اٹھایا وہ زیارت عاشورہ ہے عزیزو، کہ جس میں امام محمد باقر علیہ السلام نے تولا اور تبرہ دونوں رکن کو بیان کیا ہے کہ جو اگر اس میں انسان داخل ہو تو اس کے لیے کئی اشروں کی ضرورت ہے۔ ایک اشرے کی ضرورت ہے کہ زیارت عاشورہ کیا ہے، کہ جہاں پر امام عموماً یہ کہا جائے کہ جس میں دین کے 2 اساس پائے جاتے ہیں، 2 فروع پائے جاتے ہیں، ایک تولا بھی پایا جاتا ہے، تبرہ بھی پایا جاتا ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے اپنے زندگی میں زیارت عاشورہ کے ذریعے سے مقصد حسینی اور قیام عاشورہ کو زندہ کیا ہے۔ تو عزیزان محترم واقعاً امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کی ایام ہیں، تو ان کی کل زندگی اگر حساب کریں تو میں نے کہا کہ ان کی ولادت ہوئی 1 رجب 57 ہجری میں، اور یہ منصب امامت میں جو پہنچے تو یہ 95 ہجری میں یہ منصب امامت میں فارغ ہوتے ہیں۔ 95 سے لے کر 114 ہجری تک ان کی دورہ امامت تھی، دورہ امامت انہوں نے انجام پائے۔ تو جب یہ دورہ امامت کو برپا کیا 95 سے لے کر 114 یعنی کل 19 سال کی عمر ہے کہ جو امام محمد باقر علیہ السلام نے تو ان امامت کے فرائض کو انجام دے رہے ہیں۔ تو عزیزو اسی دوران اگر کل زندگی حساب کیا جائے تو امام محمد باقر علیہ السلام نے 57 سال تک زندگی گزاری ہے۔ 57 سال کے جب تھے تو ان کو ہشام ابن عبد الملک نے زہر دے کر، عزیزو واقعا میں عرض کروں گا ایک جملہ ایک فقرہ عرض کر اپنی تقریر کو تمام کرتا ہوں کہ آپ نے واقعہ کربلا کو دیکھا، امام آپ کے دادا کو بے غسل و کفن دفن کیا گیا، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ یا آقا و مولا بس آپ کے اور آپ کے دادا میں بس فرق اس زمانے میں تھا کہ آپ کو
آپ کا چراغ جلانے والا آج آپ کے قبر میں کوئی نہیں ہے۔ مولا واقعاً آپ بہت مظلوم ہیں، لیکن ہاں آپ کا وارث موجود تھا، غسل دینے والا موجود تھا، کفن پہنانے والا موجود تھا، بڑی شان و شوکت سے آپ کے جنازے کو بقیع میں لے جا کر دفن کیا گیا، لیکن عزاداروں بس ایک جملہ کہتا ہوں، ایک کربلا میں بھی پیغمبر کا جانشین ہے کہ جو بے غسل و کفن پڑا ہے، کہ جس کو کفن دینے کے لیے بیٹا تو ہے لیکن مجبور ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔